السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبد الرحمن قادری رضوی، خادم الافتاء و تدریس، جامعہ اشرفیہ مسعود العلوم چھوٹی تکیہ بہرائچ شریف یوپی الہند۔ آج 24 رمضان المبارک سن 1441 ہجری مطابق 18 مئی سن 2020 عیسوی دن دوشنبہ مبارکہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ اور فطرے کی رقم اور سامان کے اصل حقدار کون ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ اور فطرے کی رقم اور سامان کے اصل حقدار فقیر اور مسکین مسلمان ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 60، یعنی زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے محتاج یعنی فقیر اور نرے نادار یعنی مسکین۔ شریعت میں فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر اتنا نہیں کہ نصاب یعنی 653 گرام 184 ملی گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ بہار شریعت جلد 1 حصہ 5 صفحہ نمبر 56، مطبوعہ قادری کتاب گھر بریلی شریف۔ یعنی اگر کسی کے پاس 653 گرام 184 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر روپے ہوں، 15 مئی 2020 میں چاندی کے ریٹ کے اعتبار سے اس کی قیمت 28,750 روپے ہے۔ اب اگر کسی شخص کے پاس مثلاً 28,750 روپے ہوں تو وہ فقیر نہیں اور اس کو زکوٰۃ دینا اور لینا ہرگز جائز نہیں، یا اتنے روپے تو نہیں مگر کچھ سونا کچھ چاندی ہو جسے ملا کر مثلاً اس کی قیمت 28,750 تک پہنچ جا رہی ہو تو وہ بھی فقیر نہیں۔ اور مسکین شریعت میں وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے کھانے اور کپڑے کا محتاج ہو کہ لوگوں سے وہ سوال کرے۔ بہار شریعت جلد 1 حصہ 5 صفحہ نمبر 56 اور 57، مطبوعہ قادری کتاب گھر بریلی شریف۔ اب اس زمانے میں ایسا شخص ملنا بہت مشکل ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، یا مثلاً 28,750 روپے نہ ہوں۔ لہذا زکوٰۃ دینے والے حضرات جن بظاہر فقیروں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کے بارے میں خوب اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ صحیح معنوں میں وہ فقیر ہیں بھی یا نہیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خوش فہمی میں مگن رہیں کہ ہم نے تو زکوٰۃ نکال دی اور ہماری زکوٰۃ ہی ادا نہ ہوئی اور آخرت میں ہمیں پکڑا جائے۔ اسی طرح اہل سنت و جماعت کے مدرسوں میں پڑھنے والے غریب بچے بھی زکوٰۃ اور فطرے کی رقم کے اور سامان کے حقدار ہیں، بلکہ مدرسے کے غریب طلبہ کو زکوٰۃ دینا یہ افضل ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ طلبہ کو کہ صاحب نصاب نہ ہوں انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ انہیں زکوٰۃ دینا افضل ہے۔
جبکہ وہ طالب علم دین بطور دین پڑھتے ہوں۔ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر 468، مطبوعہ رضا اکیڈمی ممبئی۔ اسی طرح زکوٰۃ اور فطرے کی رقم کو حیلۂ شرعی کرنے کے بعد اہل سنت و جماعت کے مدرسوں کی ضروریات مثلاً تعمیر اور طلبہ کے کھانے وغیرہ میں خرچ کرنا جائز اور درست ہے۔ اس فتنے اور گمراہی کے زمانے میں دینی مدرسے اسلام و سنیت کے مضبوط قلعے ہیں اور قرآن و حدیث اور شرعی مسائل کے علم حاصل کرنے کے بہترین ذریعے ہیں، اور یہ دینی مدرسے قوم کے زکوٰۃ اور فطرے اور دوسرے چندوں ہی سے آج چل رہے ہیں۔ اگر مدرسوں میں ان چندوں کے دینے کا سلسلہ بند کر دیا جائے تو قرآن اور حدیث اور شرعی مسائل کے علم حاصل کرنے کا دروازہ شاید بند ہو جائے گا اور قوم گمراہی اور فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس لیے مالدار حضرات صحیح فقیروں اور غریبوں کے ساتھ ساتھ مدرسوں کا بھی بھرپور خیال رکھیں۔ ان میں علم دین حاصل کرنے والے غریب بچوں کے لیے اور مدرسوں کی ضروریات کے لیے چندے، زکوٰۃ اور فطرے زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ علم دین حاصل کرنے کا دروازہ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے کھلا رہے اور دین و سنیت کا کام بحسن و خوبی ہوتا رہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر و زکوٰۃ نہ تعمیر مدرسہ میں صرف کی جا سکتی ہے نہ تنخواہ مدرسین میں، یہ صرف فقراء اور مساکین کا اور ان لوگوں کا حق ہے جن کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا، مگر اگر اس قسم کی مدوں کو یعنی زکوٰۃ اور فطرے کو مدرسوں سے نکال دیا جائے تو مدرسہ کی آمدنی اس زمانے میں اتنی کم رہ جائے گی جس سے ان کا چلنا دشوار ہو جائے گا اور تحصیل علم کا دروازہ بند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لہذا ان چیزوں یعنی تعمیر عمارت اور تنخواہ مدرسین میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر بطور حیلہ کے صرف کیا جائے کہ اس قسم کے امور خیر کے لیے حیلہ کرنے میں کسی قسم کی کراہت یا قباحت نہیں۔ فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 376۔ لیکن خیال رہے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی بھی بد مذہب و کافر و مرتد، وہابی و دیوبندی و قادیانی و رافضی اور دوسرے باطل فرقے کے کسی فرد کو یا ان کے مدرسوں کو دینا ہرگز جائز و درست نہیں، بلکہ دینے والا سخت گنہگار بھی ہوگا اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہ ہوگی۔ ایک سوال کے جواب میں مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ مدرسہ اسلامیہ اگر صحیح اسلامیہ خاص اہل سنت کا ہو، نیچریوں و وہابیوں، قادیانیوں، رافضیوں، دیوبندیوں وغیرہم مرتدین کا نہ ہو تو اس میں مال زکوٰۃ اس شرط پر دیا جا سکتا ہے کہ محتمم مدرسہ اس مال کو جدا رکھے اور خاص تملیک فقیر کے مصارف میں صرف کرے۔ ہاں، اگر روپیہ بنیت زکوٰۃ کسی مصرف مثلاً فقیر و غریب کو دے کر مالک کر دیں اور وہ اپنی طرف سے مدرسہ کو دے دے یعنی زکوٰۃ کی رقم کی حیلۂ شرعی ہو جائے تو تنخواہ مدرسین و ملازمین وغیرہ جملہ مصارف مدرسہ یعنی مدرسہ کے ضروری کام میں صرف ہو سکتا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر 468، مطبوعہ رضا اکیڈمی ممبئی۔
حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ بد مذہب کو زکوٰۃ دینا ہرگز جائز نہیں۔ جب بد مذہب کا یہ حکم ہے تو وہابیہ زمانہ کی توہین خدا و تنقیص شان رسالت کرتے اور شائع کرتے ہیں، جن کو اکابر علماء حرمین طیبین نے بالاتفاق کافر و مرتد فرمایا۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، انہیں زکوٰۃ دینا حرام و سخت حرام ہے، اور اگر دی تو ہرگز زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ بہار شریعت جلد 1 حصہ 5 صفحہ نمبر 65۔ اس لیے جو مالدار حضرات ہیں اپنی زکوٰۃ جن فقیروں کو دے رہے ہیں، غریبوں کو دے رہے ہیں، ان کی صحیح تحقیق کر لیں کہ وہ صحیح معنوں میں فقیر ہیں یا نہیں، اور فقیروں کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کا بھی بھرپور خیال رکھیں، اور کسی بھی وہابی دیوبندی یا ان کے مدرسوں کو چندہ، زکوٰۃ اور فطرہ اور کسی بھی دوسری امدادی رقم نہ دیں، ورنہ کل قیامت کے دن ان کی سخت پکڑ ہوگی اور ان سے سخت حساب لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں شریعت کے صحیح احکام سے ہم سب کو واقف کرائے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، مسلک اعلی حضرت پر زندہ رکھے اور اسی پر موت بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔